نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طاسين تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم طاسين الله أعلم بمراده تلك آيات الكتاب المبين یہ آیتیں ہیں واضح کتاب کی لعلک باخع نفسک شاید کہ آپ ہلاک کر دینے والے ہیں اپنی جان کو اللہ یکونوا مؤمنین کہ وہ ایمان نہیں لاتے ان نشأ ننزل علیہم من السماء آیۃ اگر ہم چاہتے تو نازل کرتے ان پر آسمان سے کوئی نشانی فظلت اعناقهم لها خاضعین پس ہو جاتی ان کی گردنیں اس کے لیے جھکنے والی وما یأتیہم من ذکر من الرحمن محدث اور نہیں آتا ان کے پاس کوئی ذکر رحمان کی جانب سے نیا الا كانوا عنه معرضین مگر وہ اس سے اعراض کرنے والے ہوتے ہیں فقد كذبوا پس یقیناً انہوں نے جھٹلایا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون پس ان قریب ان کے پاس خبریں آئیں گی جس کے ساتھ وہ مذاق کرتے ہیں اولم یروا کیا دیکھا نہیں انہوں نے الی الارض زمین کی جانب کم انبتنا فیہا من کل زوج کریم کتنے اگائے ہم نے اس میں رونق والے جوڑے ان فی ذالک لآیہ بے شک اس میں نشانی ہے وما کان اکثرهم مؤمنین اور ان کے اکثر ایمان نہیں لانے والے وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ اور بے شک آپ کا رب یقیناً وہی غالب ہے رحم کرنے والا ہے سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین سورۃ الشعراء کی ابتدائی 9 آیات تلاوت کی ہیں اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے
اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے قبل سورۃ الفرقان مکمل ہوئی۔ سورۃ الفرقان میں فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، برکت دینے والی ذات وہ ہے جس نے قرآن نازل فرمایا اپنے بندے پر۔ اور یہاں سورۃ الشعراء میں فرمایا یہ کوئی شاعروں کا کلام نہیں ہے بلکہ تلک آیات الکتاب المبین، یہ روشن کتاب کی آیات ہیں۔ کیونکہ مشرکین اکثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کرتے کہ جو معجزہ ہم کہتے ہیں نا وہ لے کر آؤ۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن کریم سے بڑا اور کیا معجزہ تم چاہتے ہو۔ یہ گویا کہ عرب کے شاعروں کو بھی چیلنج ہے کہ تم اپنے آپ کو بڑا شاعر کہتے ہو اور اپنی شاعری پر بڑا ناز کرتے ہو۔ قرآن مجید یہ شاعروں کا کلام نہیں، یہ رب کا کلام ہے۔ اس صورت کے آخر پچھلی فرمایا والشعراء یتبعهم الغاوون الم تر انہم فی کل واد یہیمون، شعراء کی اتباع کرنے والے اکثر بےہودہ قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو وہ دیکھتے نہیں ہو کس طرح ادھر ادھر کی مارتے ہیں اور لوگوں کو پھٹکاتے رہتے ہیں۔ ہاں کچھ شاعر اچھے بھی ہیں الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات نہیں، لیکن اکثر جو ہیں وہ ایسے ہی ہیں۔ اور قرآن پاک کی اتباع کرنے والے تو اکثر ہدایت کی راہ پر چلنے والے ہیں۔ بہرحال اس سورہ مبارکہ میں کیونکہ ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے آیات الکتاب المبین فرمایا، یہ اکثر صورتوں میں یا شروع میں آتا ہے تلک آیات الکتاب الحکیم اور کہیں آتا ہے تلک آیات الکتاب المبین۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ جہاں شروع میں کتاب کی صفت حکیم بیان کی جائے وہاں عقلی دلائل زیادہ بیان ہوتے ہیں، اور جہاں شروع میں کتاب کی صفت مبین ذکر کی جائے وہاں نقلی دلائل یعنی گزشتہ قوموں کے واقعات زیادہ بیان ہوتے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں تلک آیات الکتاب المبین فرمایا ہے، اس سے دلیل ہے اس سورہ مبارکہ میں گزشتہ اقوام کے واقعات زیادہ بیان ہوں گے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، نوح علیہ السلام کا واقعہ، ہود علیہ السلام کا واقعہ، صالح علیہ السلام کا واقعہ، لوط علیہ السلام کا واقعہ اور شعیب علیہ السلام کا واقعہ، یہ سارے واقعات اس سورہ مبارکہ میں بیان ہو گئے۔ اور ہر واقعے کے آخر میں فرمایا ان فی ذالک لآیہ، ان فی ذالک لآیہ، اس میں نشانی ہے، اس میں نشانی ہے، اس میں نشانی ہے۔ یہ تم کہتے ہو نشانی کوئی نازل ہوتی، ایک ایک واقعہ میں غور کرو، سب نشانیاں ہیں۔ اگر کوئی غور کرنے والا ہو تو بے شمار نشانیاں ہیں، سمجھنے والوں کے لیے بڑے پیغامات ہیں۔ شروع میں فرمایا طاسیم میم، حروف مقطعات ہیں جن کا معنی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، ان کی حقیقی مراد وہی ہے جو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے قرآن مجید میں ان کے نازل کرنے کا مقصد اور فائدہ کیا ہے جب ان کا معنی ہی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا؟ مفسرین فرماتے ہیں یہی تو بڑا مقصد ہے کہ جب بڑے بڑے علماء اور ایک ایک لفظ کے کئی کئی معنی جاننے والے وہ بھی یہاں آ کر کہتے ہیں اللہ اعلم بمرادہ، ان کی مراد اللہ ہی جانتا ہے۔ یہ اتنا بڑا فائدہ ہے کہ مخلوق کے علم کے عجز کو بیان کر رہے ہیں اور اللہ کے علم کی برتری کو بیان کر رہے ہیں۔ اس لیے فرمایا طاسیم تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیتیں ہیں روشن کتاب کی، واضح کتاب کی۔ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی لعلک باخع نفسک، شاید کہ آپ ہلاک کر دیں گے اپنی جان کو، اللہ یکونوا مؤمنین، کیونکہ وہ ایمان نہیں لاتے۔ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، شاید کہ اس افسوس میں اور اس غم میں کہ وہ ایمان نہیں لاتے آپ اپنی جان گنوا بیٹھیں گے۔
اتنا نہ پریشان ہویا کر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، تو نے سمجھانے میں کمی کوئی نہیں چھوڑی، ہم نے حکم بتانے اور نازل کرنے میں کمی کوئی نہیں چھوڑی، پھر اتنا کیوں دکھیارا اور پریشان ہوتا ہے؟ ان نشأ ننزل علیہم من السماء آیۃ، اگر ہم چاہتے ایسی نشانی ان پر نازل کر دیتے آسمان سے، فظلت اعناقهم لها خاضعین، ان کی گردنیں جھک جاتی اس کے آگے، یعنی ہم چاہتے ہم مجبور کر دیتے ان کو اور مجبوراً انہیں ایمان قبول کر لینا پڑتا، لیکن ہم نے مجبور نہیں کیا میرے حبیب، ہم نے سب کو اختیار دے دیا، ورنہ اگر ہم چاہتے تو جیسے فرعون بڑا متکبر تھا، بڑا غرور کرنے والا تھا، لیکن جب ڈوبنے لگا تو بول اٹھا آمنتو، کہ میں بھی ایمان لاتا ہوں، اگر ہم اس طرح مجبور کرنا چاہیں تو فرعون کی بھی جرت نہیں کہ انکار کر سکے۔ ان نشأ ننزل علیہم من السماء آیۃ، ہم آسمان سے کوئی ایسی نشانی نازل کر دیتے کہ فظلت اعناقهم لها خاضعین، ان کی گردنیں جھک جاتی اور مجبور ہو جاتے، لیکن پھر مجبوری کا ایمان ہوتا نا، اختیار کا ایمان نہ رہتا، اس لیے ہم نے مجبوری کا ایمان نہیں چاہیے، ہمیں اختیار والا ایمان چاہیے۔ اس لیے فرماتے ہیں جب ہم نے ان کو اختیار دیا، ان بد نصیبوں نے اس اختیار کا ناجائز فائدہ اٹھایا، جب بھی کوئی آیت آتی ہے، جب بھی کوئی نیا حکم آتا ہے یہ اس کا انکار کر دیتے ہیں۔ وما یأتیہم من ذکر من الرحمن محدث، اور جب بھی ان کے پاس رحمان کا ذکر، اللہ کی طرف سے کوئی آیت، اللہ کی طرف سے کوئی نصیحت آتی ہے، محدث جو نئی ہو، پہلی آیت کے بعد کوئی اور آیت آتی ہے، پہلے حکم کے بعد کوئی اور حکم آتا ہے، الا کانوا عنہ معرضین، اتنے نادان ہیں، میری آیتوں سے منہ موڑ لیتے ہیں، میری آیات سے اعراض کر لیتے ہیں، پیٹھ دے کر چلے جاتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں میری آیات کو، میری آیات کو سننے کے لیے وقت کوئی نہیں۔ فقد کذبوا، بلکہ صرف اعراض کرنا، صرف منہ موڑنا تو اپنی جگہ پر، فقد کذبوا، انہوں نے تو یقیناً جھٹلا دیا ہے، نعوذ باللہ، انہوں نے سچی آیات کو جھوٹا کہنا شروع کر دیا ہے۔ کوئی شاعر کہتا ہے، کوئی مجنون کہتا ہے، کوئی کہتا ہے شعروں کی کتاب ہے، کوئی کہتا ہے کہانیوں اور قصوں پر مشتمل ایک داستان ہے۔ اللہ فرماتے ہیں بعض لوگ یوں کہتے ہیں میں جاتا ہوں جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، میں جاتا ہوں، میں سن کر آتا ہوں، میں غور کر کے بتاتا ہوں کہ یہ کلام کیسا ہے۔ سورۃ المدثر میں اللہ فرماتے ہیں انہ فکر وقدر فقتل کیف قدر ثم قتل کیف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم ادبر واستكبر وقال ان هذا الا سحر یؤثر۔ کہتا جی میں جاتا ہوں اور بتاتا ہوں، آ کر قرآن سنا، غور و فکر کرنے لگا، اندازہ لگانے لگا، اللہ فرماتے ہیں فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ، برباد ہو میرے قرآن کا کتنا غلط اندازہ لگایا، منہ بنا کر سوچنے لگا، پھر ناک چڑھا کر دیکھنے لگا، اور پھر کہنے لگا ان ھذا الا سحر یؤثر، یہ کچھ نہیں بس جادو چلا آ رہا ہے، یہ جادو کا کلام ہے، جادوگروں کا منتر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کتنے نادان ہیں، رب کے کلام کو جادوگروں کا منتر بتاتے ہیں، رب کے کلام کو جادوگروں کی باتیں بتاتے ہیں۔ او لوگوں جس کو تم جادوگروں کا کلام کہتے ہو، کتاب فصلت آیات، یہ تو کسی انسان کا کلام نہیں، یہ کس کا کلام ہے؟ اللہ، اللہ اکبر۔
اسی صورت کے آخر میں بالکل آخر میں اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نزل به الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین. لوگوں قرآن کلام رب العالمین کا ہے، لے کر آنے والا جبرائیل امین ہے، جس کے پاک دل پر نازل ہوا وہ رسول امین ہے صلی اللہ علیہ وسلم. رب العالمین بھیجنے والا، جبرائیل امین لانے والا، رسول امین بیان کرنے والا. یہاں تو امانت ہی امانت ہے، خیانت کی بات ہی کوئی نہیں ہے. جن راہوں سے قرآن نے اترنا تھا، لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، ان راہوں پر اللہ نے پہرے لگا دیے، ان راہوں پر اللہ تعالیٰ نے فرشتے کھڑے کر دیے، ان راہوں پر شیطان بھی نہیں جا سکتا تھا. جن راہوں سے اللہ نے قرآن کو نازل کرنا تھا، بڑی شان کے ساتھ قرآن نازل ہوا. جبرائیل وہ فرشتہ ہے جو بڑی قوت والا ہے، بڑی طاقت والا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ جب وحی دے کر جبرائیل کو بھیجتے، اس کے دائیں بائیں فرشتوں کے پہرے لگا دیا کرتے تھے. اللہ فرماتے ہیں یہ شاہی کلام ہے، یہ رب العالمین کا کلام ہے. جب شاہی کلام نے اترنا تھا، پھر فرشتوں کا سردار لے کر آیا، دائیں بائیں فرشتوں کے پہرے لگے. بڑی عزت کے ساتھ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک دل پر نازل کیا. کتنے نادان ہیں وہ لوگ، یہ شاہی کلام جن کے پاس آئے اور پھر منہ موڑ لیں. کتنے بے وقوف ہیں وہ لوگ، کتنی عزت والا کلام جن کے پاس آئے انہوں نے اس کو چھوڑ دیا ہے. کتنی نادانی ہے، کتنی غفلت ہے لوگوں کہ اللہ تعالیٰ کی کلام گھر کے اندر پڑی ہوئی ہے. زندگیاں گزر گئی ہیں، 60 سال گزار دیے ہیں، 70 سال گزار دیے ہیں. ان 70 سالوں میں ایک مرتبہ بھی اللہ کے کلام کو کوئی نہیں سنا ہے. ان 60 سالوں میں کبھی کوشش بھی نہیں کی کہ اللہ کے کلام نے ہمیں کیا پیغام دیا. اللہ فرماتے ہیں ہم چاہتے گردنیں مروڑ کر رکھ دیتے، ہم چاہتے گردنیں جھکا کر رکھ دیتے، ہم چاہتے مجبور کر کے رکھ دیتے، لیکن اے انسانوں ہم نے مجبور نہیں کیا. اپنا کلام تمہارے دروازوں پر بھیج دیا ہے، اپنا کلام تمہارے پاس بھیج دیا ہے. چاہو تو سن لو، چاہو تو منہ موڑ لو. فرمایا فقد کذبوا، انہوں نے تو جھٹلانا شروع کر دیا میری آیات کو. نعوذ باللہ، جادوگروں کی آیات، جادوگروں کا کلام اور شاعروں کی باتیں کہنا شروع کر دی. فَسَيَأْتِيهِمْ أَنبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، جس کا مذاق اڑاتے ہیں ان قریب اس کی خبریں ان کے پاس آنے والی ہیں. ان قریب پتہ چل جائے گا وہ قوم نوح کے ساتھ کیا ہوا، قوم عاد کے ساتھ کیا ہوا، قوم سمود اور قوم لوط کے ساتھ کیا ہوا. ان قریب خبریں ہم بیان کریں گے. ایمان والے تو مان جائیں گے، ظالم شک کے اندر پڑے رہیں گے. اللہ اکبر. اللہ نے آیات الہیہ کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم نے صرف اسی لیے سمجھا، اتنے اہتمام سے اللہ نے کلام نازل فرمایا، اتنے فرشتوں کے پہروں میں آیا، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک دل پر نازل ہوا. کیا اس کا صرف یہی مقصد ہے کہ قسم اٹھانی پڑے تو قرآن کو لے آؤ؟ کیا اس کا صرف یہی مقصد ہے کہ جناب بندہ بیمار ہو جائے تو لکھ کر گلے میں لٹکا لو؟ کیا اس کا یہی مقصد ہے کہ جناب جب کوئی بندہ فوت ہو جائے تو چلو کسی سے پڑھوا لو تاکہ اس کی بخشش ہو جائے؟ کیا صرف یہی مقصد ہے؟ نہیں. قرآن تو زندگیوں میں انقلاب برپا کر دینے والی کتاب ہے. قرآن تو زندگی بدل دینے والی کتاب ہے. قرآن تو ایک نظام ہے، قرآن تو ایک قانون کی کتاب ہے. آج قرآن مجید کو سمجھنا ہی چھوڑ دیا. جب سمجھنا چھوڑا تو عمل چھوڑا، جب عمل چھوڑا تو نظام گیا قرآن مجید کا. آج آپ دیکھ لیجئے 90% لوگوں نے تو قرآن مجید کو چھوڑ ہی دیا، اور جن لوگوں نے 10% نے کوئی ہاتھ لگایا ہے، ان 10% میں بھی 9% تو وہ لوگ ہیں جو صرف اس حد تک قرآن مجید کو مانتے ہیں کہ چلو یار برکت ہو جائے گی، دکان کا کاروبار اچھا چل جائے گا، قرآن کی چند آیتیں پڑھ لو، کاروبار اچھا ہو جائے، چلو یار بیماری ہے بخار ٹھیک ہو جائے، چل یار
گھر نیا بنایا ہے جس میں سے جن بھوت بھاگ جائیں، صرف یہی سمجھ رکھا ہے اسی کے لیے آج جناب طالب علم آ رہے ہیں اور قرآن مجید پڑھیں گے۔ اگر عمل کی نیت ہوتی تو جس گھر میں قرآن مجید پڑھا جا رہا ہے صرف جن بھوت بھگانے کے لیے نہیں، وہاں کم از کم 2 آیتیں بیان کرنے والے کو بلاتے تاکہ وہ بتاتا کہ اس قرآن میں لکھا ہوا کیا ہے اور قرآن میں اللہ کا حکم کیا ہے۔ عمل کی نیت ہوتی نا تو پھر جناب جس کا گھر ہے وہ بھی یہ کوشش کرتا چلو یار درس ہو جائے، بیان ہو جائے، قرآن کیا کہتا ہے۔ اور جو وہاں مولوی صاحب آئے ہیں وہ بھی کوشش کرے کہ 2-4 آیتیں سنا دیں جو قرآن پڑھا گیا ہے، چلو پورے قرآن کی تلاوت ہوئی ہے اس میں 2 آیتیں تو سمجھ لو نا کہ یہ بیان ہوا ہے، یہ حکم ہوا ہے۔ لیکن نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ پرواہ کوئی نہیں ہوتی، دکان کے اندر کاروبار کی برکت کے لیے قرآن پڑھا جاتا ہے، ناپ تول میں کمی نہیں چھوڑی جاتی، گھر میں خیر و برکت کے لیے قرآن پڑھا جاتا ہے، نماز گھر میں نہیں پڑھی جاتی، قرآن مجید کا ایک ایک حکم توڑا جاتا ہے اور سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ برکتیں آ رہی ہیں، سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ رحمتیں برس پڑی ہیں۔ یہ اس لیے ہے کہ قرآن کو ہم نے سمجھا ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بھیجا کیوں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اچھا نہ سمجھو فَسَيَأْتِيهِمْ أَنبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، مذاق کرتے رہو، کھیل کود میں لگے رہو، ان قریب پتہ چل جائے گا جس کے ساتھ تم مذاق کرتے ہو۔ بتاؤ یہ مذاق نہیں تو اور کیا چیز ہے؟ نماز کا وقت ہو، اذان ہو رہی ہو اور نماز ایک بندہ بھی نہ پڑھے اور کہیں برکت کے لیے تلاوت کی جا رہی ہے، یہ مذاق نہیں تو اور کیا چیز ہے؟ قرآن مجید سود سے منع کرے، سود کے پیسے جیب میں ڈالے ہیں، انہی پیسوں سے خرچہ کر کے چاول منگوائے ہیں، کھائے جا رہے ہیں، اوپر تلاوت کی جا رہی ہے، یہ مذاق نہیں تو اور کیا چیز ہے؟ قرآن مجید نے حکم دیا ناپ تول میں کمی نہ کرو، 2 نمبر سودا نہ بیچو، اسی دکان پہ تلاوت بھی کی جا رہی ہے، اسی دکان پر یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے، یہ مذاق نہیں تو اور کیا چیز ہے؟ اللہ فرماتے ہیں فَسَيَأْتِيهِمْ أَنبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، مذاق کرنے والوں پتہ چل جائے گا یہ کوئی معمولی کلام نہیں، یہ تو رب کا کلام ہے۔ اولم يروا الى الارض كم انبتنا فيها من كل زوج كريم، دلیل عقلی کہتے ہیں دلیل کیوں نہیں آتی؟ فرمایا یہ دیکھتے نہیں ہو یہ زمین پھیلی ہوئی، اس میں اگے ہوئے فصل، یہ کھیت، یہ سبزے، یہ لہلہات باغ، یہ پوری کائنات کے اندر جو تمہیں سبزہ نظر آتا ہے ایک ایک پتا اللہ کی وحدانیت کی دلیل ہے، ایک ایک قطرہ، ایک ایک ذرہ، ایک ایک پودا یہ اللہ کی وحدانیت کو بیان کر رہا ہے۔ ہر گیا ہے کہ الضمیر رویت وحدہ لا شریک رویت، ہر گھاس کا تنکا جو سر اوپر اٹھاتا ہے اسے کومپل اور تنکا نہ سمجھ، اس کو شہادت کی انگلی سمجھ، وہ اس کی وحدانیت کو بیان کرتا ہوا آتا ہے۔ من کل زوج کریم، یہ عزت والے جوڑے، باغات، یہ ہر قسم کے، کوئی میٹھا ہے، کوئی کھٹا ہے، کوئی ترش ہے اور کوئی کیسا، یہ کون پیدا کرنے والا ہے؟ ان فی ذلک لآیہ، اس میں بڑی نشانیاں ہیں، اس میں کیا ہے بولو؟ ان فی ذلک لآیہ، اس میں بڑی نشانیاں ہیں، لیکن وما کان اکثرهم مؤمنین، اکثر نہیں مانتے، نشانیاں تو بڑی ہیں، اکثر ماننے والے نہیں ہیں، تھوڑے ماننے والے ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، بے شک تیرا رب غالب بھی ہے، رحم کرنے والا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ